اکثر لوگ کچھ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے کہ اگر ان کے نامہ اعمال میں کچھ نیک اعمال ہیں تو وہ باقی گناہ معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ نیکی اور بدی کا تناسب کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر تو نہیں بتایا اور نہ بتاتا اور نہ بتانا ممکن ہے، کیونکہ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ مثلا ایک شخص صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشا گیا۔ مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کنویں سے پانی پیا، پھر دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور قریب المرگ ہے، اس نے اپنا جوتا اتارا اور پانی نکال کر اس کو پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسی فعل کی وجہ سے وہ بخشا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو بخشنے کے لیے ایک عمل صالح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بالکل ہی کوئی عمل صالح نہیں کیا تو کیا وہ خالی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بخشا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں پوری امید دلائی گئی ہے، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقتلوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کہیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت سے گناہ کیے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کے معنی ہے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اس میں نہیں ہے، یغفر الذنوب جميعا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس حدیث اور اس آیت میں کوئی دوری نہیں ہے کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے، لیکن یہ حدیث اس آیت سے بالکل مطابق ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جیسے بڑے بڑے سوالات مثلا تقدیر اور تدبیر، اسی طرح ایمان اور عمل بھی ایک بڑا سوال رہا ہے۔ اس کے اوپر بڑے مناظرے ہوئے ہیں کہ کیا صرف ایمان کافی ہے یا ایمان اور عمل دونوں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قطعی بات تو نہیں کہی جا سکتی، حقیقت ہمیشہ دو انتہا کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کا قول ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، یعنی ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ خوف بھی چاہیے اور امید بھی چاہیے، نہ ہم پوری طرح پر امید ہوں کہ گناہ ہی کرتے چلے جائیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، نہ اتنے خوف زدہ ہوں کہ ذرا سی بات پر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا اور اس وجہ سے ہم مایوس ہو جائیں۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ معافی تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر مایوس ہی ہو جائے، سب کچھ ہی چھوڑ دیں اور جو کچھ جی چاہے کریں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو خوف کی زیادتی ہے۔ خوف کے معنی مایوسی نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں صرف خوف کی باتیں ہوتی تو لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے کہ عمل ہی چھوڑ دیتے۔ اگر اتنی امید ہوتی جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ ہی کرتے چلے جائیں گے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے تو پھر کوئی عمل ہی نہ کرتا۔ یہ دونوں باتیں ان میں موجود ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مشروط دعوے کیے ہیں، یعنی اگر وہ چاہے تو معاف کرے گا۔ قرآن شریف میں کئی بار آتا ہے جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا یا مغفرت کرے گا یا بیچ میں چھوڑ دی گئی۔ سمجھنا چاہیے کہ حالانکہ اللہ کی رحمت بے انتہا اور لامحدود ہے، کیا ہمیں صبح سے شام تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا حکم ہے؟ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم مت کہو بلکہ بسم اللہ العزیز الحکیم کہو، جس کے معنی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اس میں اور ہی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہوتا تو لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور انس کا رشتہ کبھی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ رحمت اور رحیمیت دونوں ایک ہی اصل سے ہیں۔ رحمان الرحیم یعنی انتہائی رحیم اور انتہائی مہربانی، اس سے تو امید بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ ایک اچھے عمل سے کسی کو بخش سکتا ہے تو ایک برے عمل سے عذاب بھی دے سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض لوگ ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے جس وقت ان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ سیدھے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں جسے وہ معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن جس وقت وہ مرتے ہیں تو سیدھے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اس میں
میں ہمیں کسی ایک طرف کوئی خاص مقام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل خوف میں سے ہیں یا اہل امید میں سے ہیں۔